اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیو، آج ہم چند آیتیں دیکھیں گے سورہ نمبر 89، اس کی 14 نمبر آیت سے اللہ کیا بتا رہے ہیں کہ اللہ نافرمانوں کے گھات میں ہے، اور کیوں ہے وہ وجہ بھی ہے، اور جو نفس مطمئن ہے اس کے کیا اجر ہے۔ آئیے دیکھیے، اس میں اللہ کہتے ہیں 14 نمبر آیت سے ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب نافرمانوں کے گھات میں ہے۔ فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمہ ونعمہ فیقول ربی اکرمن، بس جب انسان کو اس کے رب عزت اور نعمت سے نواز کر آزماتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت عطا کی۔ ہر آدمی یہی کہتا ہے۔ آگے اللہ کہتے ہیں واما اذا ما ابتلاه فقدر علیہ رزقہ، اور جب وہ اس کے رزق میں تنگی کر کے اسے آزماتا ہے تو کہتا ہے میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کر دیا۔ فیقول ربی اہانا، کہ انسان کہتا ہے کہ اللہ نے ذلیل کر دیا، کس مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ نیکسٹ آیت میں اللہ کہتے ہیں کلا بل تکرمون الیتیم، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے تھے۔ پھر اگلی چیز جو اس کے لیے میں بہت زیادہ فوکس بھی کرتا ہوں اور کرواتا ہوں، وَلَا تُحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ تو جتنا اجر اور جتنا سزا اور جزا کھانا کھلانے کے اوپر اللہ نے رکھا ہے، بہت کم ایسے ایکشنز ہیں جس کے اوپر۔ تو اللہ کہتے ہیں وَلَا تُحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم میراث کا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو۔ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ میراث کا مال حصہ نہیں دینا چاہتے کسی نہ کسی بہانے سے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو جاتے ہو۔ کَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا، یاد رکھو جب زمین کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی۔ وَجَاءَ رَبُّكَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور تیرے پروردگار اور فرشتے صف بصف آئیں گے۔ وَجِیعَ یومئذ بِجَہَنَّمَ، اور جہنم اس دن حاضر کی جائے گی، لائی جائے گی۔ یومئذ یتذکر الانسان وانى لہ الذکریٰ، اور اس دن انسان نصیحت حاصل کرے گا، مگر اب اس کے لیے نصیحت کس کام کی؟ اس دن تو بہت لیٹ ہو گئے نا پھر۔ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي، اور وہ کہے گا ہائے افسوس مجھ پر، کاش میں اپنی حقیقی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ تو بہن بھائی، جتنی سانسیں اللہ نے دی ہیں، ہمارے پاس ٹائم ہے، ہم اسی میں کچھ اپنے اعمال اچھے کر کے آگے بھیجیں۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اور اس دن ایسا عذاب ہوگا جیسا کسی ایک کو نے بھی کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور نہ ہی کوئی اس کے جکڑنے کی طرح جکڑے گا۔ اب جن لوگوں نے نیک کام کیا، اچھے اعمال کیے، غریبوں کو کھانا کھلایا، میراث کا مال دے دیا حصے کا، تو اللہ کہتے ہیں اگلی آیت میں یا ایھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل ایسی حالت میں کہ تو خوش اور پسندیدہ ہو۔ فادخلی فی عبادی، اور میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ وادخلی جنتی، اور میرے جنت میں داخل ہو جا۔ تو بہنوں بھائیوں، ہمیں ہماری دعا اور کوشش دونوں ہونی چاہیے کہ ہم جنت میں داخل ہونے والے میں سے ہوں، نہ کہ اس شدید ترین عذاب میں اللہ تعالیٰ ڈال دے ان چند چیزوں کے لیے جو میجورٹی لوگ اس دنیا میں کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر کہوں گا چینل کو سبسکرائب کریں، ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں۔ ہم لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ معلومات دے رہا ہے تو ہمیں لے لینا چاہیے۔ 3 سے 4 منٹ 5 منٹ کا لیکچر ہوتا ہے، اس کو سن لیا کریں، شیئر کیا کریں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وما علینا الا البلاغ المبین۔